ذرا تصور کیجئے، ایک تنہا قیدی جو دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہوں میں سے ایک کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ صرف قید کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایمان کے ایک ایسے امتحان کی داستان ہے جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ یہ ہمت، عقیدے اور ایک ایسے انتخاب کی کہانی ہے جو سننے والے کو حیران کر دیتا ہے۔ یہ ایک جملہ، بس یہی ایک جملہ اس کہانی کے ناقابل یقین حالات کی پوری عکاسی کرتا ہے۔ یہ کسی عام قیدی کی کہانی بالکل نہیں ہے۔ یہ اس بات کی کہانی ہے کہ جب کسی سے سب کچھ چھین لیا جائے تو آخر میں اس کے پاس کیا بچتا ہے۔ تو بات ہے تقریباً 639 عیسوی کی۔ خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ ایک لشکر بازنطینی سلطنت سے لڑنے کے لیے روانہ ہوا، اور اس لشکر میں ایک صحابی تھے، عبداللہ بن حذافہ۔ جنگ کے دوران وہ رومیوں کے ہاتھوں قید ہو گئے۔ انہیں زنجیروں میں جکڑ کے سیدھا شہنشاہ ہرقل کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ شہنشاہ ہرقل نے عبداللہ کا عزم توڑنے کے لیے ہر حربہ آزمایا۔ سب سے پہلے اس نے آدھی سلطنت کی پیشکش کی، لیکن عبداللہ نے صاف انکار کر دیا۔ پھر اس نے انہیں ایک سلیب سے باندھ کر تیر برسانے کی دھمکی دی، مگر وہ ثابت قدم رہے، اور پھر آزمائش انتہائی خوفناک ہو گئی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک مسلمان قیدی کو کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دیا گیا۔ آخر میں شہنشاہ نے حکم دیا کہ عبداللہ کو بھی اسی دیگ میں ڈال دیا جائے۔ اس لمحے شہنشاہ کو لگا کہ بس وہ جیت گیا۔ اسے لگا کہ آخرکار موت کے خوف نے اس قیدی کا حوصلہ توڑ ہی دیا ہے۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرایا اور حکم دیا کہ عبداللہ کو واپس لایا جائے۔ لیکن جب شہنشاہ نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو جواب وہ نہیں تھا جس کی اسے بالکل توقع تھی۔ عبداللہ نے کہا، میں اس لیے نہیں رویا کہ مجھے موت سے ڈر لگا، میں تو اس لیے رویا کہ میرے پاس جان ہی صرف ایک ہے۔ کاش میرے جسم کے ہر بال کے برابر میرے پاس جانیں ہوتیں اور میں ان سب کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ جواب سن کر شہنشاہ دنگ رہ گیا۔ اس ایک واقعے نے شہنشاہ اور قیدی کے درمیان طاقت کا توازن پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا۔ شہنشاہ، جو عبداللہ کے غیر متزلزل ایمان سے شدید متاثر ہوا تھا، اب انہیں توڑنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، بلکہ ان کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ ایک ناقابل یقین پیشکش تھی۔ ایک لمحہ پہلے وہ انہیں مارنا چاہتا تھا، اور اب وہ صرف ایک بوسے کا کہہ رہا تھا۔ یہ شاید شکست دینے کی کوشش نہیں، بلکہ اپنی انا کو تسکین دینے کی ایک چال تھی۔ لیکن عبداللہ کی نظریں اپنی ذاتی آزادی سے بہت آگے دیکھ رہی تھیں۔ عبداللہ نے فوراً سوال کیا، صرف مجھے؟ اور پھر ایک جوابی پیشکش کی، اگر تم تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرو گے تو میں تمہارے سر کا بوسہ لوں گا۔ شہنشاہ یہ شرط مان گیا۔ عبداللہ نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر اللہ کے ایک دشمن کے سر کا بوسہ دینے سے ان کے تمام بھائی رہا ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جب عبداللہ تمام رہا شدہ قیدیوں کے ساتھ مدینہ واپس پہنچے اور خلیفہ عمر بن خطاب کو سارا واقعہ سنایا تو حضرت عمر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہر مسلمان کو عبداللہ کے سر کا بوسہ دینا چاہیے، اور انہوں نے خود اس کا آغاز کر کے انہیں وہ عزت بخشی جس کے وہ حقدار تھے۔ اس طرح یہ کہانی تاریخ میں امر ہو گئی۔ تو یہ تو تھی ایک فرد کی بہادری کی ایک شاندار کہانی، لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی وسیع تاریخی تناظر میں کہاں فٹ ہوتی ہے۔ آئیے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس دور میں قیدیوں کی واپسی کا نظام آخر تھا کیسا۔ عبداللہ کی کہانی غیر معمولی ہے، لیکن کیا یہ معمول تھا؟ کیا قیدیوں کی رہائی ہمیشہ ایسے ڈراماٹک ذاتی سودوں پر ہی منحصر ہوتی تھی، یا پھر کوئی باقاعدہ نظام بھی موجود تھا؟ دراصل عرب اور بازنطینی سلطنتوں کے درمیان صدیوں سے فدا نامی ایک منظم اور باقاعدہ نظام موجود تھا۔ یہ قیدیوں کے تبادلے کا ایک سفارتی عمل تھا جو دونوں سلطنتوں کے درمیان سرحد پر عام طور پر دریائے لاموس کے کنارے ہوا کرتا تھا۔ اور یہ کوئی چھوٹے موٹے واقعات نہیں تھے۔ ذرا اس ٹیبل کو دیکھیے۔ 845 عیسوی میں صرف 10 دنوں کے اندر 4600 قیدیوں کا تبادلہ ہوا۔ ذرا سوچئے، ہزاروں خاندانوں کے دوبارہ ملنے کا منظر۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قیدیوں کی رہائی کے لیے انفرادی بہادری کے علاوہ ایک باقاعدہ سفارتی نظام بھی موجود تھا۔ تو اس تاریخی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے عبداللہ بن حذافہ کی کہانی کے بارے میں کچھ سوالات اٹھتے ہیں۔ مورخین اور علماء نے اس مشہور روایت کی صداقت پر کافی بحث کی ہے۔ تو یہاں دو الگ الگ نقطہ نظر ہیں۔ ایک طرف وہ مقبول اور متاثر کن کہانی ہے جسے ہم سب جانتے ہیں، دوسری طرف تاریخی جانچ پڑتال ہے جو اس پر سوال اٹھاتی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ کہانی کی سند، یعنی وہ راویوں کا سلسلہ جس کے ذریعے کہانی ہم تک پہنچی، وہ کمزور ہے، اور اگر یہ سلسلہ مضبوط نہ ہو تو مورخین کہانی کی سچائی پر شک کرتے ہیں۔ تو اہم نقطہ یہ ہے، کوئی اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ عبداللہ بن حذافہ ایک حقیقی شخص تھے اور انہیں قید کیا گیا تھا۔
اصل بحث ان ڈرامائی تفصیلات پر ہے، وہ کھولتے تیل کی دیگ، وہ آنسو اور وہ سودا۔ کچھ تاریخی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان کی رہائی ایک خط کے ذریعے ہوئی تھی، جو اس دور کے باقاعدہ سفارتی طریقوں سے زیادہ میل کھاتا ہے۔ تو اگر کہانی کی تاریخی تفصیلات پر سوالیہ نشان ہے تو پھر یہ آج بھی اتنی طاقتور کیوں ہے؟ اس کا جواب اس کے پیغام کی طاقت میں چھپا ہے۔ آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیے، اس کی تاریخی صداقت جو بھی ہو، یہ کہانی اسلامی روایت میں بہت گہری جڑیں رکھتی ہے۔ یہ ظلم کے سامنے ایمان کی ثابت قدمی، اصولوں کے لیے قربانی اور ذاتی آزادی پر کمیونٹی کی بھلائی کو ترجیح دینے کی ایک طاقتور علامت کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہی وہ اسباق ہیں جو اس کہانی کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک آخری گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے، کسی کہانی کی اصل طاقت آخر کس چیز میں ہوتی ہے؟ اس کے تاریخی حقائق میں، یا اس پیغام اور ان اقدار میں جو وہ ہمیں سکھاتی ہے؟ عبداللہ بن حذافہ کی کہانی ہمیں تاریخ، ایمان اور خود کہانی کی طاقت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔